آئیے ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں۔ پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 3 باب اور اس کی 14 تا 20 آیات خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم تلاوت کریں۔ افسیوں 3 باب اس کی 14 تا 20 آیات، اور خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے: اسی سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ آمین۔ 19ویں آیت بڑی غور طلب ہے: اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ یہ خدا کا پلان ہے کہ ہم خدا کی ساری معموری سے معمور ہو جائیں۔ آمین۔ یہ ناممکن چیز نظر آتی، اگر آپ اپنی پریزنٹ لائف کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں۔ خدا کی ساری معموری مجھے کیسے مل سکتی؟ خدا اپنی ساری قوت، ساری قدرت، سارا جلال میرے اندر کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو پاسبل ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ 20ویں آیت میں اس کا جواب دیتا: اب جو ایسا قادر ہے، یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ خدا نے کرنا ہے۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، یہ قدرت کون سی ہے؟ یہ خدا کا پاک روح ہے۔ خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے وہ کام کرتا ہے جو ہماری سوچ سے، ہمارے خیال سے کہیں دور کی چیزیں ہیں، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ ہمیں تو وہ چیزیں اپنی لائف میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جو ہمارا خیال ہے، جو ہماری درخواست ہے۔ ساڑیاں تے درخواست نہ ہو تیریاں پوری کرے گا آپ اپنی جناب پاک تو یعقوب دا خدائی۔ ہم زبور گاتے ہیں زبور 20 میں، تو زبور 20 میں کہتا ہے کہ ہماری درخواستیں پوری کرے گا۔ پولس اس بات کو مزید اس کو واسٹ کر کے ہمیں دکھاتا ہے، مزید اس کو چوڑا کر دیتا ہے، مزید اس کو بڑا کر دیتا ہے کہ خدا ہماری درخواستوں سے اور ہمارے خیال سے بھی بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن کیسے؟ اپنے پاک روح کے وسیلہ سے، اس تاثیر کے وسیلہ سے جو ہم میں اثر کرتی ہے۔ خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے عجیب و غریب کام ہو سکتے ہیں۔ خدا کی گائیڈ لائن کے اندر رہتے ہوئے ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو باقی کسی طرح سے ہو ہی نہیں سکتے۔ شمشون نے جب گدھے کے جبڑے سے 1000 لوگوں کو مارا تھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اپنی طاقت تھی؟ ایک بندہ اس طرح مارے جا رہا ہے لوگوں کو، اور اس کے ارد گرد فوج ہی فوج ہے، اور وہ ٹرینڈ فوجی ہیں۔ وہ عام لوگ نہیں تھے جن کو اس نے مارا تھا، وہ ٹرینڈ فوجی تھے۔ فوجی جب انڈین آرمی کے ساتھ پاکستانی آرمی کا کوئی بندہ لڑے گا تو وہ ایک عام آدمی کی طرح نہیں اس سے لڑے گا، وہ بھی ٹرینڈ آدمی، اس کو بھی آرمی نے ٹرینڈ کیا ہے، انڈین آرمی کے آفیسرز نے اس کو ٹرینڈ کیا ہے۔ وہ ایک تگڑا جوان ہے کیونکہ اس کی آرمی میں ٹریننگ ہوئی ہے۔ اسی طرح سے جو پاکستان کے آرمی کے لوگ ہیں وہ ایک عام آدمی سے کئی گنا زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دوڑ بھی لگاتے ہیں، وہ کھانا بھی اچھا کھاتے ہیں، وہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، مینٹلی طور پر بھی وہ ہم سے کئی گنا زیادہ فریش ہوتے ہیں۔ لیکن مزیداری کی بات یہ ہے کہ شمشون نے جب ان لوگوں کو مارا تو 1000 بندوں کو اس نے گدھے کے ایک جبڑے سے مار دیا، اور پھر اس نے شہر کا جو پھاٹک تھا وہ کھیڑ لی، پیتل کا پھاٹک، اس کو کھیڑ لیا۔ ایک عام آدمی کس طرح سے اس کو کھیڑ سکتا ہے؟ اور وہ اتنے بھاری اور اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ جب کوئی دشمن کی فوج حملہ آور ہوتی تھی تو اس پھاٹک کو توڑنے کے لیے ان کو گھنٹوں گھنٹے لگ جاتے تھے۔ وہ لکڑی کے بڑے بڑے تنے لے کر آتے تھے اور وہ پیچھے سے آگے مارتے تھے دروازوں کو توڑنے کے لیے، اور اوپر سے پتھراؤ ہوتا تھا کہ دروازہ نہ ٹوٹے۔ تو اس نے خود ہی اس کو کھیڑ لی۔ کس قدر زیادہ طاقت اس شخص کے اندر تھی؟ یہ طاقت کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ ڈنڈ بیٹھکوں سے آئی تھی؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ جتنے مرضی پہلوان کوئی شردائی پی لے، کوئی گوشت کھا لے، کوئی اپنی ڈائٹ کو جتنا بھی وہ تگڑا کر لے، لیکن جب وہ کسی چیز کو اٹھائے گا تو اس کی لمٹ زیادہ سے زیادہ 200 کلو 300 کلو سے زیادہ وہ وزن نہیں اٹھاتا۔ لیکن اس نے اس کو اکھیڑ لیا۔ آپ بائبل مقدس کو پڑھیں، وہاں پر آپ کو ان گنت ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے عجیب و غریب کام کیے خدا کے روح میں رہتے ہوئے، خدا کے روح کے انڈر رہتے ہوئے، خدا کے تابع رہتے ہوئے۔ جب وہ خدا کے تابع تھے، خدا کے روح کے تابع تھے، ان سے وہ کام ہو رہے تھے جو انسانی عقل قبول نہیں کر سکتی۔ آمین۔ تو یہاں پر پولس یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، خدا کر سکتا ہے۔ اب جو ایسا قادر ہے، خدا ایسا قادر ہے کہ وہ ہماری درخواست سے، ہمارے خیال سے بہت آگے جا کر کام کر سکتا ہے۔ یہ ڈپینڈ ہم پر کرتا ہے کہ ہم خدا کو کتنا کام کرنے دیتے ہیں۔
ہم خدا کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں یا ہم خدا کو اسی طرح سے کام کرنے دیتے ہیں جس طرح سے اس کی حیثیت ہے، جس طرح سے اس کی اپنی پرسنالٹی ہے۔ ہم اپنے مائنڈ کو چونکہ نیرو رکھتے ہیں، ہمارا ذہن بڑا تنگ ہے، ہماری سوچیں بڑی تنگ ہیں، اور ہم اپنی تنگ سوچوں کی وجہ سے، اپنے تنگ ذہن کی وجہ سے خدا کو بھی لمیٹڈ کر دیتے ہیں۔ ایک شخص یسوع کے پاس آیا، اس نے کہا خداوند تو چل کے میری بیٹی پہ ہاتھ رکھ۔ اس کا ایمان کیا تھا کہ جب یسوع میری بیٹی پر جا کے ہاتھ رکھے گا تو میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا تو یہیں سے کہہ دے، تو یہیں سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ اب ان دونوں لوگوں کی سوچوں میں کتنا فرق ہے۔ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یسوع جی چلو تے میری بیٹی تے جا کے ہاتھ رکھو، تو ایمان تو اس کا بھی یہی ہے کہ جب یسوع ہاتھ رکھے گا تو میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ ایمان اس کا ٹھیک ہے، لیکن اس کے ایمان کا جو گراف ہے وہ کچھ نچلے درجے کا۔ ایک دوسرا شخص آتا ہے، چونکہ وہ بٹالین کا سردار ہے، وہ فوجی کمانڈر ہے اور وہ صوبے دار ہے۔ اس نے آ کر کہا کہ میرے ماتحت بھی کئی لوگ ہیں، میں جس کو کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے، جس کو کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے۔ اس نے اپنا اختیار بتایا اور اس نے کرائسٹ کے اختیار کے ساتھ اپنے اختیار کو ناپا، اور اس نے دیکھا کہ کرائسٹ کا جو اختیار ہے وہ پوری دنیا پر ہے۔ اس نے کہا تو یہیں سے کہہ دے، تو یہیں سے کہہ دے، تیرا حکم تیرا اختیار یہیں سے بھی کام کرے گا۔ اور خداوند نے کہا کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں نہیں دیکھا۔ پریز دی لارڈ، تعریف کی گئی اس کے ایمان کی۔ ہمارا ایمان کس جگہ پر آج ہے؟ ہم کس جگہ پر بیٹھ کے سوچ رہے ہیں؟ ہمارے سوچنے کا، ہمارا پلان بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم کس طرح سے خدا کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم کس طرح سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں؟ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، یہ قدرت خدا کے پاک روح کی قدرت ہے، اور یہ کریٹو پاور ہے، یہ تخلیق کرنے والی قوت ہے۔ خدا کا پاک روح جو ہے ان چیزوں کو بنا لیتا ہے جو چیزیں ہوتی نہیں وجود میں، کیونکہ وہ خود خدا ہے۔ آمین۔ ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ افسیوں 3 باب اس کی 20ویں آیت پر اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ پیچھے جو باتیں ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ بھی بڑی کمال کی ہیں، اور وہ خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے ہی ہمیں مسیح کی چوڑائی، لمبائی، اونچائی اور گہرائی کا پتہ چل سکتا ہے۔ ہم مسیح کی محبت کو جان سکتے ہیں خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے۔ خدا کا پاک روح کرائسٹ کی پرسنالٹی کو انٹرپریٹ کرتا ہے، وہ اس کو کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ مسیح کون ہے۔ اگر ہم مسیح کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خدا باپ کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں مسیح کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ فلپس کہنے لگا تو باپ کو ہمیں دکھا، تو خدا نے اس سے کہا کیا تو نے ابھی تک باپ کو نہیں دیکھا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ پریز دی لارڈ۔ تو ہمیں اپنے فوکس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں ہمارا فوکس چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لگا ہے۔ ہم خدا کے آج تابع نہیں ہیں، یہ سچی بات ہے، یہ حقیقی بات ہے۔ ہمارا ذہن صرف اس حد تک ہے، چلو آؤ یار چرچ چلیے، آؤ دعا کریے، پادری صاحب کو دعا کروانے ہیں، بڑیاں درداں ہونڈیاں جوڑاں چ، چلو بھی آ کے کروا لو دعا، ہو گئی دعا کروا کے چلے گئے۔ تو یہ تو کئی پادریوں سے ہم نے کروا لی، لیکن دردیں ہماری نہیں گئیں، جوڑ جو ہے وہ ہمارے ابھی بھی درد کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہماری سب سے بڑی پرابلم صرف درد ہے؟ ہماری جوڑوں کی درد ہے، ہمارے دل کا عارضہ ہے، ہمارے گردوں کا مسئلہ ہے، ہماری آنکھوں کا مسئلہ ہے؟ کیا یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے، اس کے اوپر ہمارا دھیان ہی نہیں۔ کیونکہ جو طاقت کا منبع ہے، جو زندگی کا سوتا ہے، جہاں سے زندگی پھوٹتی ہے، جو زندگی کا سرچشمہ ہے بذات خود، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ہماری زندگی کے اندر کس طرح سے فریشنس آئے گی؟ ہماری زندگی کے اندر بحالی کیسے آئے گی؟ ہماری زندگی سیراب کیسے ہوگی؟ ہماری زندگی کے اندر شادابی کیسے آئے گی؟ اب گاؤں دیہاتوں میں جائیں، وہاں پر کھیتوں کے ساتھ ساتھ کھالے بنائے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے پانی اپنی طرف لانا ہوتا تو وہ مارتے ہیں ایک بیلچے کے ساتھ، اس کو مٹی کو تھوڑا سا ہٹاتے ہیں، پانی اس طرف آ جاتا ہے، ان کی کھیت کی طرف آ جاتا ہے۔ جب انہیں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ پھر تھوڑی مٹی لگا کے بند کر دیتے ہیں۔ جو پانی ہے وہ تو کھالے میں ہے، پانی گزر رہا ہے، لیکن اگر ہم کٹ لگا کے اس کو اپنے کھیت کی طرف لائیں گے نہیں تو ہمارا کھیت سیراب نہیں ہوگا۔ خدا کی قدرت ہمارے دائیں بائیں ہے۔ مارا کا ایک علاقہ تھا جہاں سے بنی اسرائیل قوم نکلے تھے، مصر میں سے جب نکل کر آئے تو مارا ایک ایسی جگہ تھی جہاں وہ پہنچے جہاں انہیں پانی نہیں ملا۔ تو ایک جگہ پر جب وہ پہنچے تو وہاں پہ پانی تھا، تو پانی اتنا کڑوا تھا کہ زہر کی طرح تھا۔ کیسا تھا جی؟ پھر بولنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا لو جی، خدا ہمیں مصر میں سے اس لیے نکال کے لایا کہ یہاں پہ ہمیں کڑوا پانی پلا کے مار دے، یہ تو ہم پی نہیں سکتے، تو زہر کی طرح کڑوا پانی۔ وہیں پر ایک درخت تھا جو انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اس کی کچھ شاخیں توڑ کے جب اس کے اندر ڈالی گئی، خدا نے کہا کہ تم یہ شاخیں ڈالو اس کے اندر، اس لکڑی کو ڈالو اس کے اندر پانی میں، تو یہ پانی میٹھا ہو جائے گا، پانی میٹھا ہو گیا۔ جب وہ پانی کے لیے پھر ترس رہے تھے تو وہیں پر چٹان تھی، جس کے لیے موسیٰ کو خدا نے کہا تھا کہ تو اس چٹان سے کہہ۔ 2 واقعات ہیں، ایک جگہ پر خدا نے کہا کہ تو اس چٹان کو کہہ، اس نے کہا تو پانی آ گیا۔ دوسری دفعہ خدا نے اسے ایک دفعہ مارنے کے لیے کہا تھا، پہلی دفعہ تو اس نے مارا، اس نے ایسے کر کے اس پہ چھڑی ماری ہے، جو بھی اس کے پاس اس کا ساتھ تھا اس نے اس کو ٹچ کیا اور پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ دوسری دفعہ خدا نے اسے کہا کہ تو کہہ، لیکن اس نے کہا نہیں، بلکہ اس نے پھر اس کے اوپر مارا۔ یہ اس کا گناہ کنسیڈر کیا گیا خدا کی نظر۔
کیونکہ خدا نے اس سے کہا تھا کہ تو صرف کہہ تو یہ چٹان تجھے پانی دے گی. کرنتھیوں کے خط کے اندر پولس کہتا ہے وہ چٹان مسیح تھا. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے ارد گرد معجزہ ہے, ہمارے ارد گرد معجزہ ہے, لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. وہ عورت جس کے اوپر قرض چڑھ گیا تھا, اگر آپ سلاطین کی کتاب پڑھیں 4 چیپٹر کو, تو اس عورت پہ قرض چڑھ گیا تھا. وہ نبی کے پاس آتی ہے, اس نے نبی سے کہا کہ جی میرے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی شے نہیں ہے, ہم قرض کے نیچے ڈوب چکے ہیں, بال بال ہمارا قرض میں ڈوبا ہے, اور یہاں تک قرض میں ڈوب چکے ہیں کہ قرض خواہ آیا ہے اور اب وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے بچوں کو لے جاؤں گا, میں تمہارے بچوں کو لے جاؤں گا, اگر تم نے قرض نہ دیا تو میں تمہارے بچے کو غلام بنا لوں. اور وہ عورت کس قدر دکھی تھی, اس کا شوہر مر چکا تھا, وہ بیوہ عورت تھی. لیکن نبی نے اس سے ایک سوال کیا, نبی نے اس سے کہا تیرے پاس گھر میں کیا ہے. اس کا مطلب ہے معجزہ جس چیز سے ہونا تھا وہ اس کے گھر کے اندر ہی تھی, لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اس سے معجزہ ہو سکتا ہے. نبی کو پتا چل گیا. نبی نے کہا بھی کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہمارے پاس تو صرف تیل کا ایک پیالہ ہے, کپی ہے تھوڑی سی, اس کے اندر تیل ہے, بس وہی ہے. اس نے کہا بہت ہے, تو جا کر اپنے محلے داروں سے برتن لے آ رہے تھے, ادھار لے, اور چھوٹے برتن نہ لینا, برتن بڑے لینا, چھوٹے جگ تے گلاسیاں نہ لینا, وڈے وڈے تانبیے دے وڈے وڈے جڑے انہاں کول پتیلے نے وہ لے کے آؤ, فل سائز دیاں چیزاں اتھوں چکو لوکاں دے کرو. اور انہوں نے لوگوں کے دروازے نوک کیے ہوں گے. امیجن کریں اس منظر کو, اس کے بچے جا رہے ہیں, وہ خود عورت جا رہی ہے, محلے داروں کے دروازے نوک کر رہی ہے کہ آپ کے پاس جو بڑے سے بڑا برتن ہے وہ ہمیں دیں, چھوٹے برتن ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں بڑے چاہیے. اور ان لوگوں کو یہ پتا کہ یہ تو غریب غربا لوگ ہیں, انہوں نے یہ برتن کیا کرنے, لیکن انہوں نے ان کو برتن دیے. جب انہوں نے وہ برتن دیے, اور اس نے کہا پھر تو دروازہ بند کر لینا اور تو تیل انڈیلتی جانا. اب آپ دیکھیں کہ وہ تیل کا جو پیالہ ہے وہ انڈیل رہی ہے اور دیچ کے بھر رہے ہیں, وہ تیل ختم نہیں ہو رہا. ایک دیچ کا اٹھا کے رکھا, دوسرا دیچ کا آگے رکھا, پھر تیل آ رہا ہے, تیل نہیں بند ہو رہا, برتن چینج ہوتے جا رہے ہیں, تیل بھرتا جا رہا. اس کے گھر کے اندر پورا تیل کا کنواں ہی نکلا ہے, سمجھ ہے نا. اچھا خاصا تیل ان کے گھر میں آ گیا. اور اس نے کہا جلدی ایک اور برتن لا. اس نے کہا امی جی انتے برتن ختم ہو گئے. اور جب اس نے یہ کہا کہ اب برتن نہیں ہے, ساتھ ہی تیل بھی آنا بند ہو گیا, کیونکہ اب ان کے پاس رکھنے کی کیپیسٹی ختم ہو گئی تھی. خدا کے پاس دینے کی کیپیسٹی ختم نہیں ہوتی, ہمارے پاس رکھنے کی, اس کو کنٹرول کرنے کی, ہولڈ کرنے کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی. تو خدا کا پاک روح وہ کام کر سکتا ہے جس کے لیے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. یہ عورت کبھی امیجن کر سکتی تھی کہ یہ جو تھوڑا سا تیل مجھے نظر آ رہا ہے, اس تیل سے اتنے زیادہ برتن بھر جائیں گے؟ سمسون کو یہ پتا تھا کہ یہ جو گدھے کا جبڑا یہاں پہ پڑا, اسی سے میں نے 1000 بندے مار دینے. بنی اسرائیل کو کیا یہ پتا تھا کہ جس موسیٰ کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں, یہ موسیٰ سمندر میں سا مارے گا, سمندر 2 ٹکڑے ہو جائے گا؟ یہ تو ہماری درخواست اور ہمارے خیال سے بہت آگے کی چیزیں. لیکن ہمیں اس چیز کا تجربہ اس لیے نہیں ہو پاتا کیونکہ ہم خدا کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹڈ نہیں ہیں, ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ خدا کے پاس نہیں آتے. ہم خدا سے گائیڈ لائن لینے کے لیے نہیں آتے, بلکہ ہم خدا کو انسٹرکشن دینے کے لیے آتے ہیں. دعا میں کتنا زیادہ فرق ہے. ہم دعا میں خدا کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں, جبکہ ایمانداروں کی لائف میں وہ خدا سے انسٹرکشنز لے رہے ہیں. اس نے خدا سے کہا خدا نے ایتھے اور میگی کرنا ہے. مصری اوپر سے اتر رہے ہیں پہاڑوں سے اپنے لوہے کے رتھوں کے ساتھ, فوجوں کے ساتھ, بیچ میں بنی اسرائیل کھڑے ہیں, آگے سمندر ہے, اور وہ اس کو برا بھلا کہہ رہے موسیٰ کو کہ تو ہمیں وہاں سے مصر سے نکال کے لایا, تو مارنے کے لیے لایا. لیکن موسیٰ نے خدا سے بات کی. اس نے کہا خداوند یہ تو ایک ایسی سچویشن ہے, ہم تو مارے جائیں گے, ہمارے بچے بھی مارے جائیں گے, کیا کریں؟ اس نے کہا تو مجھ سے کیوں کہتا ہے, تو اپنا ہاتھ بڑھا, سمندر تمہیں راستہ دے. ہاللیلویا. اس کی درخواست سے بھی بہت بڑی بات خدا نے اسے کر دی. درخواست تو اس نے کی, خداوند میں کی کرا, خدا نے کیا کرنا کی ہے, میں تیرے نال, ہاتھ بدا سمندر. سپر نیچرل چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب خدا کے پاک روح کی گائیڈ لائن کے اندر ہم ہوتے ہیں. خدا اپنی پوری قدرت کے ساتھ ایک عام آدمی کو استعمال کر لیتا ہے. اور پھر خدا نے پیچھے آگ بھیجی. مصری جب اتر رہے ہیں تو مصریوں کو تو پتا تھا کہ ہم نے ان کا قیمہ بنا دینا, کیونکہ وہ غصے میں تھے, ان کے بچے مر گئے تھے, پیچھے سارے پلوٹھے ان کے بھر چکے تھے, اور اسی غصے میں وہ اپنے بچوں کا بدلہ لینے کے لیے مصری جو تھے وہ اسرائیلیوں پر ٹوٹ پڑے تھے. لیکن خدا نے ایک آگ کی دیوار کھڑی کر دی اسرائیلیوں کے درمیان اور مصریوں کے درمیان. اب آگ جو تھی ان کو آگے نہیں آنے دے رہی تھی. مصری پریشان تھے کہ آگے آئے تو گھوڑے ان کے آگے نہیں آتے تھے. اور رات کے پہر میں گنتی کی کتاب آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا نے آگ میں سے دکھائی دے کر مصریوں کو گھبرا دیا. خدا نے ان کو ڈرایا. خدا نے ایسی شکل ان کو دکھائی آگ میں سے اپنی کہ لکھا ہے ان کے رتھوں کے پہیے کھول گئے. بڑا عجیب و غریب منظر ہے یہ. وہ جن کو کس کے لے آئے سن, ٹائٹ کر کے لے آئے, کہنا سارے پہیے ٹائٹ کر لو, اینج تے دوڑانے نے اسی اپنے رتھ کہ اسی کیما بنا دینا اسرائیلیاں. لیکن ان کے رتھوں کے ٹائٹ پہیے اپنے آپ ہی کھل کے بکھر گئے اور ان کے حوصلے پست ہو گئے, وہ ڈر گئے, وہ گھبرا گئے. اور دوسری طرف انہیں خدا منظر دکھا رہا کہ آندھی چل رہی. یہ ساری رات
کا منظر ہے. یہ ایک ٹائم میں نہیں ہوا کہ موسیٰ نے ایسے ڈنڈا مارا، عصا مارا تو سمندر نے راستہ دے دیا. ایسے نہیں، ساری رات یہ منظر چلا ہے. ساری رات خدا نے ان کو روکے رکھا ہے، وہ آگے نہیں آ سکے. اور اس کشمکش کے اندر اسرائیلی بیچ میں ہیں، آگے سمندر کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پیچھے دشمن کو رکا ہوا دیکھ رہے ہیں. آمین. ایک عجیب بات سوچیں، ساری رات وہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا راستہ بنا رہے ہیں، اور پیچھے وہ اس چیز کا حوصلہ کر رہے ہیں کہ خدا نے دشمن کو روک رکھا. وہ تاثیر جو تمہارے اندر کام کر رہی ہے، اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتے. ہم پر افسوس کہ ہم نے خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر کام نہیں کرنے دیا. ہم نے خدا کو اس بڑے گراف پر دیکھا نہیں جہاں پر وہ ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے. مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کر دوں. ہم آج خدا سے جاب مانگ رہے ہیں، نہیں ملتی، ساڈا ایمان اینا بھی نہیں ہوتا. ہم اپنی درخواست کو چھوٹا کرتے جاتے ہیں. ایک دن جو آپ نے دیتا، دوسرے دن کہنا کٹا لو تھوڑا، ₹1,00,000 مانگ لیا، زیادہ ہی مانگ لیا، میرے خیال میں 80 کر لینا ہے. خداوند 80 ہی دے دے، 80 بھی نہیں ملتا. یار 80 بھی ویسے زیادہ ہی مانگ لے نے، چل خدا 50 ہی دے دے. یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ. میرے ساتھ ایک لڑکا کام کرتا تھا، اس نے یہ کیا، کچھ بھی نہیں ملیا. یعقوب کے خط میں لکھا ہے جو شخص شک کرتا ہے وہ سمندر کی لہر کی مانند ہے، وہ 2 دلا ہے، اس کو کچھ نہیں ملنا. تو خدا ہمیں جس جگہ پر دیکھنا چاہتا ہے ہم وہاں پر نہیں ہیں. ہمارا ذہن ہی وہاں پر نہیں، ہمارا ذہن وہاں پر نہیں. جس جگہ پر ہمیں سمجھ نہیں آتی وہاں پر ہمیں خدا کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے. اگر آپ حزقیل کے تعلق سے پڑھیں، اس کے صحیفے کے اندر غالباً اس کا 37واں باب ہے، اگر میری یادداشت ٹھیک ہو تو 37ویں باب میں یہ واقعہ ہے کہ خدا اس کو ایک ہڈیوں کی وادی کے اندر لے کر جاتا ہے. حزقیل کو یہ ایک رویا ہے. ہڈیوں کی وادی میں سب جگہ پر ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، سوکھی ہڈیاں. پتہ نہیں کب وہاں پر کوئی جنگ ہوئی، کب وہاں پر. وہ اصل میں اسرائیل کی روحانی حالت خدا نے اس کو دکھائی کہ میرے لوگ اس وقت بکھرے پڑے ہیں، غلام بنے ہوئے ہیں، لیکن میں ان کو پھر سے بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، سکلز ہیں وہاں پر، کھوپڑیاں، اور ہڈیاں سوکھی ہوئی ایسی کہ ان کے اندر کوئی زندگی نہیں، سب کیلشیم سوکھ چکا دھوپ سے. خدا نے کہا بھی کی ہوئے گا نا. انہوں نے کہا خدا میں تو نہیں پتا کی جگہ. خدا نے کہا کیا یہ لوگ زندہ ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا خدا تو ہی جانتا ہے، مجھے تو نہیں پتا. اس نے اپنی کوئی رائے نہیں دی وہاں پہ. اس نے خدا کو ہی کہا خدا تجھے ہی پتا ہے. خدا نے یہاں تک اس کو پہنچا دیا. اس نے کہا کیا اس پر نسیں آ سکتی ہیں؟ کیا ان پہ ماس گوشت چڑھ سکتا ہے؟ اس نے کہا خدا تو ہی جانتا ہے، تجھے ہی پتا ہے. اور خدا نے اس کو کہا کہ تو حکم دے ایسا ہوگا. اور پھر ہوا کیا کہ وہ فوجی جو مرے پڑے تھے، وہ لوگ جو مرے ہوئے تھے، ان کی ہڈیاں اپنے آپ جڑنا شروع، چاروں طرف سے دم آیا اور وہ جیتی جانو. یہ رویا اس نے دیکھی. یہ رویا کیا تھی؟ اس رویا میں خدا یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جب سب کچھ ختم ہو چکا میں وہاں سے بھی ریکور کر کے واپس لا سکتا. میری اور آپ کی زندگی جہاں کہیں پہنچ چکی ہے، آپ اس سے بے فکر ہو کر خدا کی طرف دیکھیں. خدا مردہ زندگیوں کے اندر بھی جان ڈال دیتا ہے. بیوہ عورت جو روتی ہوئی جا رہی تھی، اس کو کیا پتا تھا نائن کی بیوہ کو میرے پتر نے آج کھلو جانا. ہاں جی، وہ تو روتی پٹتی آ رہی تھی، آئے میں لٹی گئی، میرا بندہ بھی مار گیا تو میرا پتر بھی مار گیا. وہ تو دکھ سے بھری ہوئی عورت تھی، پریشان حال عورت تھی. لیکن خداوند یسوع مسیح اس جنازے کے سامنے آ گئے اور اس عورت کو ایک بڑا سرپرائز یہ ملا کہ اس کا بیٹا جی اٹھا. مریم اور مارتھا کو یہ پتا نہیں تھا کہ جب یسوع قبر پر جائے گا تو لازر کو باہر بلا لے. اب تو اس کو مرے اتنے دن ہو گئے، اب تو اس میں سے بو آتی ہوگی. لیکن یسوع نے وہاں پر یہ بتایا کہ قیامت اور زندگی میں. آج ہمارے پاس بڑا فخر ہے، اپنے علم کا، اپنے ہنر کا بڑا فخر ہے. بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ بیٹھ کے. وہ پاجی میں اتنے گیا، پھر میں سمجھایا، پھر لڑائی شروع ہوئی. پہلے تو خالی تو میں ہی ہو رہی تھی، جب میں سمجھایا نا جا کے پھر لڑائی شروع ہوگی. یہ ہمارے حالات ہیں. ہم جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ پھوٹ ڈلوا دیتے ہیں، ہم جہاں پہ جاتے ہیں وہاں جھگڑے کروا دیتے ہیں. یہ ہماری سوچ ہے، اور ہم کہیں بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. خدا کی قدرت اور خدا کی تاثیر ہماری زندگی میں کیسے کام کرے. پولس کے تعلق سے لکھا ہے کہ لوگ اس کے پاس اپنے رومال اور کپڑے لے کر آتے تھے اور کہتے تھے کہ سر جی ہاتھ رکھ دو بس. اور پولس اپنے ہاتھ رکھ دیتا تھا ان کپڑوں کے اوپر، ان کو بلیس کر دیتا تھا. اور جب وہ جا کے بدرو گرفتہ لوگوں پر، بیمار لوگوں پر ڈال دیتے تھے تو وہ اچھے ہو جاتے تھے. کیا یہ عجیب بات نہیں؟ بڑی عجیب چیز ہے. یہ انسانی عقل سے بعید ہیں یہ چیزیں. پطرس کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب پطرس جاتا تھا تو لوگ اپنے بیماروں کو چارپائیوں پر لٹا دیتے تھے کہ پطرس کا سایہ پڑے تو ہمارے بیمار اچھے ہو. کیا ہم اس چیز کے لیے خدا کے جو ٹھہرے کہ خدا نے یہ کام اب کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ تو کل آج رب تک یکساں. اس کا مطلب ہے خدا نہیں بدلا، ہم بدل گئے. ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، ہماری پریورٹیز بدل گئی. آج کسی خادم کے ہاتھوں 2 بندے ٹھیک ہو جائے سب، وہ کہتا بھی ہوں کروسڈ ہی ہوئے گا، چھپاؤ اشتہار بڑے بڑے، میگ پھڑیا ہے، کوٹ پایا، چل رہی تصویراں لگیاں تھلے، ہجوم ہی ہجوم، نقلی
چیپیاں لا لا کے بندے جوڑے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ 2 موجے ہو گئے اس کے ہاتھ سے. آئے شفا پائیں، اندھے دیکھ رہے ہیں. اب اس کے پیچھے اس کے ذہن میں کیا چیز ہے؟ اس کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے کہ خدا کو میں ظاہر کروں. وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں عظیم ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا گزرے سالوں میں ہم نے عظیم خادم بہت سے دیکھے ہیں. عظیم خادموں کی بھیڑ لگ گئی ہمارے ملک کے اندر. عظیم خادم آ رہے اسٹیج پہ، عظیم خادم آ رہے. خادم کے ساتھ عظیم کا لفظ میچ ہی نہیں کرتا. خادم لفظ کی جو سینس ہے اس کے ساتھ عظیم جڑتا ہی نہیں. خادم کے ساتھ تابع دار ہے. اے بڑا تابع دار خادم ہے جی، اے بڑا ایماندار خادم ہے جی، اے بڑا بھولا پالا خادم ہے جی. خادم کے ساتھ یہ لفظ اٹیچ ہوتے ہیں. عظیم تو لگتا ہی نہیں اس کے ساتھ. لیکن ہم نے عظیم جوڑا ہے. اور جے کسی خادم نو عظیم نہ کہو کہ وہ دوجے دی حلیم بنا دے سٹیج دے پیچھے جا کے کہندا تینوں میں دسنا تو مینوں بلایا صحیح طریقے نال، تینوں انٹروڈکشن بھی نہیں کرانا آیا میرا. وہ لڑائی جھگڑے دیکھے ہم. موجے اس لیے رک چکے ہیں کیونکہ انسان نے خدا کا جلال اپنے اوپر لے لیا. خدا کا جو کریڈٹ تھا ہم نے خود لے لیا. تو خدا نے بھی پیچھے سے سارا سپلائی بند کر دی. چلو بھی چھپا لو اشتہار. اور بڑا زور مارتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ پیچھے سے خدا کی قدرت آئی نہیں رہی. تو میں اس چیز کے لیے بڑا دکھی ہوتا ہوں. میں اپنے لیے دکھی ہوتا ہوں اس بات کے لیے کہ خداوند تو اپنی قدرت کو غیر معمولی طریقے سے ظاہر کر. خدا ایسا کر سکتا ہے. کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ خدا کر سکتا ہے. اب جو ایسا قادر ہے، ہم نہیں، ہم میں سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. خدا سب کچھ کر سکتا. لکھا ہے یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے گھٹنوں کے بل جھک کے خدا کو مداخلت کے لیے بلانا ہے. خداوند تو آ میری زندگی میں، خداوند تو آ میرے گھرانے میں اور وہ کام کر جو تو کرنا چاہتا ہے. یہ پریئر خدا سے چاہتا ہے. تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہوگی. گتسمنی باغ کے اندر سب سے عظیم دعا اگر کوئی کر سکتا تھا تو وہ خداوند یسوع مسیح نے خود کی. دنیا کی سب سے عظیم دعا ہے. ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی. یہ پریئر لائف کی سانس ہے. یہ پریئر لائف کی آکسیجن ہے. یہ پریئر لائف کی بیک بون ہے. یہ پریئر لائف کی فاؤنڈیشن ہے. کہ خداوند میری یہ مرضی ہے لیکن تو بھی میری نہیں، تیری مرضی پوری. تیری مرضی میرے اوپر رہے. تیری مرضی جو ہے وہ سب سے زیادہ میرے لیے افضل اور مقدم ہے نہ کہ میری مرضی. یہاں تو لوگوں نے ضدیں لگائی خدا سے. اپنے مرتے ہوئے بھی خداوند یسوع مسیح نے جو پریئر کی اس نے سکھایا. کرائسٹ کی لائف کا ہر ایک جو حصہ ہے، کرائسٹ کی ہر ایک بات جو ہے، کرائسٹ کا ہر ایک ایکٹ جو ہے وہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے. ہمیں اس سے سیکھنا ہے. کرائسٹ کے ہر ایک ایکٹ سے ہم نے سیکھنا ہے کہ خداوند نے گتسمنی باغ میں ایسی دعا کیوں کر. ہم کبھی خدا کے ضرور سرنڈر نہیں کرتے. خداوند میں تو یہی چاہنا سی. کہنا نہیں خداوند تو جو چاہنا مینوں ادھر کوئی نہیں، مینوں یہی چاہیے. خدا کو پتا کہ یہ نقصان دہ. ہم ہمیشہ اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ اگر ایک بچے کو بلیڈ اچھا لگ جائے اور وہ کہے کہ پاپا جی چھوٹا بچہ 3 سال کا، میں بلیڈ ہی لینا، میں دکان تے لے جائے میں بلیڈ کی ڈبی لے. اب بلیڈ کی ڈبی ہے، بلیڈ نکالے گا یہ تو اپنے کو کاٹ لے گا، یہ اپنی شہرگ ہی نہ کاٹ لے، یہ اپنے کسی بھائی کو نہ مار دے. بچوں کے ہاتھوں میں چھری آ جائے وہ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں. یہ واقعات ہم نے اپنی فیملیز کے اندر دیکھے ہیں. ایسا ہوتا ہے اور بچے نقصان پہنچاتے ہیں. بڑے ان کو کیوں بلیڈ نہیں لے کے دیں گے؟ بڑے ان کو کیوں آری نہیں دیں گے؟ بڑے ان کو کیوں چھری نہیں دیں گے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ اس ایج گروپ کے بچے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں ہے ہی نہیں. ہم جو خدا سے مانگ رہے ہیں خدا کو بھی پتا کیا چیز ہے نہ لے نہیں. خدا بھی چپ کر کے بیٹھا ہے. اسی روزے رکھی جا رہے ہیں، دعاواں کری جا رہے ہیں، پادری بدل رہے ہیں. پیسے تسی بھی ہاتھ رکھ دو، پیسے چھوٹی تسی میرے لیے دعا کر لو. وہ پادری بھی دعا کری جا رہے ہیں. وہ پادری نو دس دے بھی نہیں پادری کس چیز لیے دعا کر رہے ہیں. بھائی صاحب بس میرا ایک مسئلہ جدو پورا ہو جائے گا نا پھر میں تمہیں دساں گا. اچھا جی، وہ دعا کر رہا ہے پادری، وہ بھی دعا کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ خدا کی مرضی ہے ہی نہیں تو وہ 1 صدی کے بعد بھی پوری نہیں ہونی. اگر اس بندے کو 100 سال کی زندگی بھی مل جائے 100 سال کے بعد بھی انہیں جواب نہیں ملنا کیونکہ وہ خدا کی مرضی نہیں ہے. اس چیز کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. جو خدا کا کلام ہے خدا اس سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرتا. خدا اپنے کلام میں رہتا ہے اور یہی کچھ خدا ایمانداروں سے درخواست کرتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ ایماندار بھی اسی طرح سے چلیں. اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. اعمال کی کتاب میں ذرا چلیں گے اور یہیں پر میں اس کو کلوز کروں گا. ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں بائبل مقدس میں سے آپ کے ساتھ مل کے تلاوت کرنا چاہتا ہوں اور جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو بائبل مقدس میں سے اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں. خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کو پکڑا گیا جی، 4 باب، اعمال 4 باب، ان کو مارا گیا ہے. آیت اس کی میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کی 13ویں آیت. جب انہوں نے پترس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں تو تعجب کی. کام ان سے بہت بڑا ہو گیا تھا. خوبصورت دروازے پہ بیٹھا ہوا ایک شخص جو جنم کا معذور شخص تھا اس کو انہوں نے ٹھیک کر دیا تھا یسوع نام سے. اب وہ وہاں پہ پھڈا پڑ گیا. سردار کائنوں کے لیے مسئلہ بن گیا کہ یہ ناواقف لوگ اور یہ شریعت کو نہ جانے، کیونکہ وہ تو یہی کہتے تھے کہ جتنی شریعت ہمیں معلوم ہے کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں.
ہم تو ماسٹر ہیں، ہم تو کنگ ہیں، ہمیں سب کچھ پتا ہے. لیکن عام آدمیوں کے وسیلے سے وہ کام ہو گیا جو ان کے وسیلے سے نہیں ہو رہا تھا. اب انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور انہوں نے جب انویسٹیگیشن کی تو پتا لگا یہ ان پڑھ لوگ ہیں اور یہ ناواقف آدمی ہیں. تو تعجب کیا، پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں. ان کی قوت کا راز کیا تھا کہ وہ یسوع کے ساتھ رہے. اب ان کو ڈرایا دھمکایا، ان کو مارا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم نے یسوع نام کی منادی نہیں کرنی. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یسوع کی منادی کریں گے. اب چلتے ہیں 29ویں آیت میں، ورس نمبر 29. اب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر بیٹھے ہیں. انہوں نے اپنی ٹیم کو یہ بتایا کہ ہمیں مارا گیا، ہمیں کوٹا گیا اور ہمیں پریشرائز کیا گیا کہ تم نے یسوع نام لے کر منادی نہیں کرنی. اب ان کی دعا دیکھیں کیا ہے. اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام دلیری کے ساتھ سنائیں. دعا سنیں ان کی. اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا. تو اپنا ہاتھ بڑھا. ہم یہاں پہ کہتے ہیں خداوند مینوں کو مسا دے کے میں بدروہاں کاٹ دا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنا ہاتھ بڑھا اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام دلیری کے ساتھ سنائیں. اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئیں. جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا. مکان ہل گیا پورا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے. آمین. اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جگہ جگہ پر معجزے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو دعا انہوں نے خدا کے حضور کی تھی خدا نے سن لی تھی. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے خدا سانو پاور دے تو پھر اسی معجزے کریے. وہ کہہ رہے نہیں خدا تم معجزے کر. ہماری پرابلم یہاں پر کیا ہے، ہم خدا سے قوت مانگ رہے ہیں کہ خدا اسی معجزے کریے. وہ کہنے خدا معجزے کرنے ہی تو نے تو آپ کر. اسی لیے آج ہماری کلیسیا جو پاکستان کی کلیسیا اس کے اندر معجزے نہیں ہو رہے. اس کے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے کسی خادم کے وسیلے سے تھوڑا سا بھی کوئی کام ہو جائے وہ فوری طور پہ اس کا کریڈٹ لے لیتا ہے. وہ فوری طور پر لوگوں میں مشہوری کرنی شروع کر دیتا ہے، بتانا شروع کر دیتا ہے کہ جی میں نے ہاتھ رکھا، میں نے دعا کی، پھر خدا نے معجزہ کر دی. معجزہ خدا ہی کرتا ہے. جب تک ہم ہمبل رہتے ہیں خدا کے حضور خدا کام کرتا رہتا ہے. آمین. اب جو ایسا قادر ہے، اسیوں میں واپس چلیں گے، اس آیت کو دوبارہ سے پڑھیں گے اور پھر ہم دعا کریں گے. 20ویں آیت. اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، خدا کا پاک روح جو ہم میں تاثیر کرتا ہے، اس قدرت کے موافق خدا کام کرتا ہے. ہم اپنی لائف میں پاک روح کو کتنا کام کرنے دیتے ہیں، ہم کتنا سرنڈر کرتے ہیں خدا کے پاک روح کے آگے. یہی ساری جنگ و جدل ہے. شیطان چاہتا ہے کہ ہم خدا کے پاک روح کی بات نہ مانیں، اور جب ہم خدا کے پاک روح کی بات مانتے ہیں تو عجیب و غریب کام شروع ہو جاتے ہیں. وہ ہمارے خیال سے بھی، ہماری درخواست سے بھی بہت بڑے کام. اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہمیں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. پریز دی لارڈ. آئیے ہم دعا مانگیں. آسمانی باپ، ہم جانتے ہیں کہ تو اپنی قدرت کو عجیب طور سے ہماری زندگی میں ظاہر کرنا چاہتا ہے. ہماری فیملی میں، ہماری کلیسیا میں، پاکستان کی کلیسیا میں، پوری دنیا میں، عالمی کلیسیا کے اندر تو عجیب و غریب کام کرنا چاہتا ہے. لیکن خداوند اس میں یہ کام فقط تیرے پاک روح کے وسیلہ سے ہی ہو سکتا ہے. لیکن افسوس آج ایماندار تیرے پاک روح کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم اس گناہ کا اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے خداوند تجھے پیچھے کر کر اپنی بات منوانے کی کوشش کی، اور ہم نے اس بات پر سٹریس دیا کہ خداوند تو ایسا ہی کر، خداوند تو میرے لیے ایسا ہی کر، خداوند تو میرے لیے ایسا ہی. ہم نے اپنی ناقص عقل کی بات، اپنی ناقص سوچ کی بات خداوند امپوز کرنے کی کوشش کی اور ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا. سال ہر سال گزر گئے لیکن ہماری حالت نہ بدلی. آج ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ بائبل مقدس کے وہ واقعات جو ہم نے یاد کیے، جن کو ہم نے دوبارہ سے ریوائز کیا، خداوند یقیناً یہ وہ واقعات ہیں جنہیں ہم سینکڑوں دفعہ پڑھ چکے ہیں اور ہم نے ان پر کئی بار چرچا کیا ہے، کئی بار ان پر بات چیت کی ہے. لیکن جب کبھی یہ واقعات ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان پر دھیان لگاتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کو بوسٹ اپ کرتے ہیں واقعات، کیونکہ ان میں براہ راست تیرا جلال ہمیں چھپا ہوا نظر آتا ہے اور صریحاً بھی نظر آتا ہے. ہمیں تیرا جلال ان واقعات کے اندر نظر آتا ہے، ان معجزات میں نظر آتا ہے. سو خداوند ہم دعا کرتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تو کل، آج اور ابد تک یکساں ہے. سو خداوند کلیسیا پاکستان کے اندر تو اپنی شفائیہ قدرت کو جاری کر، معجزات کو جاری کر، اور خدا بندھنوں کو توڑنے والا مسا ریلیز کر، اور خداوند تیری عجیب قدرت، تیرے پاک روح کا عجیب مسا زندگیوں کے اندر کام کرے اور لوگوں کو توبہ کے لیے قائل کرے. خداوند یہ ہمارے منادی کرنے سے، کلام سنانے سے نہیں ہو سکتا جب تک اس میں تیری تاثیر شامل نہ ہو، کیونکہ جب تک تیری تاثیر نہ ہو یہ محض لفظ ہیں. لفظوں کو سن کر لوگ وقتی طور پر تو سر ہلا سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں تو بالکل خالی ہوتے ہیں. لیکن جب اس میں تیری تاثیر شامل ہوتی ہے تو یہ لفظ ذہنوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں
یہ دلوں کے اندر گھر کر لیتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں کہ تو اپنی زندگی کو بدل بیٹا، تو اپنی زندگی کو بدل بیٹی، خدا کی طرف آ. اور یہ اتنے زیادہ پاورفل ہو کر ہمارے اندر ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، باطنی طور پر ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم خدا تیری طرف لپکتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام خادموں کے لیے خداوند تو اپنی قدرت کو ریلیز کر، اپنے مسا کو ریلیز کر، تاکہ جب وہ تیرے کلام کی منادی کریں تو ان کی منادی سے زندگیاں بدل جائیں، زندگیاں تبدیل ہو جائیں، سوچیں اور خیال بدل جائیں. اور تیرے خادم خداوند تجھ سے رہنمائی لے کر کلیسیا کو اس رخ میں ڈرائیو کریں جہاں پر ان کی ترقی ہے، جو تیری منشا اور تیری مرضی ہے. دل سے اس بات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس قدرت کو کام کرتے ہوئے دیکھیں جو ہماری درخواست اور ہمارے خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتی ہے. ہولی اسپرٹ، ہم تجھے اپنی لائف میں انوائٹ کرتے ہیں، ہم تجھے دعوت دیتے ہیں، تو ہماری زندگی میں آ، میری زندگی میں آ، میرے گھرانے میں آ، میری کلیسیا میں آ، ان سب خاندانوں میں آ، اور ان زندگیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں. اور خداوند اپنی غیر معمولی حضوری اور قدرت کو ظاہر کر، ابلیس کے سارے بندھنوں کو توڑ دے، خدا پاش پاش کر دے ابلیسی منصوبوں کو، اور اپنے جلال کو اپنی کلیسیا میں ظاہر کر، تاکہ خداوند وہ لوگ جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں اس بات پر فخر کریں کہ ہمارا زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے. تیری تعریف، تیری ستائش اور تیری تمجید کرتے ہیں یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین. ہاللیلویا. آئیے میرے عزیزو، ہم سب اپنے ہدیہ جات سے خداوند کی تمجید کریں. زبور 72 مل کر گائیں گے. رہے گا نام سدا کی کر مسیدہ، رہے گا جب تلک سورج رہے گا نام سدا کی کر مسیدہ، رہے گا نام سدا کی کر مسیدہ، ستائش باپ بیٹے پاک رو دی. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور آج کی ساری برکت کے لیے خدا کا شکر کریں. اور میں درخواست کروں گا جوناتھن سے کہ وہ آج کی ساری اس برکت کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں. آسمانی باپ یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرا شکر تیرا خوبصورت میسج کے لیے، تیرے منصب کے لیے تیرا شکر. اپنے خادم کو اسی طرح اپنی قدرت سے اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرنا. خدا آج کی ساری برکت کے لیے تیرا شکر، ہدیہ نذرانے کے لیے تیرا شکر. سونا تیرا، چاندی تیری ہے خدا. جن لوگوں نے تیرے دیے میں سے دیا ہے انہیں اور زیادہ بلیس کرنا، برکت دینا، اور یہ ہدیہ تیرے جلال کے لیے سر کو. اور آج کا جو کلام ہوا ہے وہ ہماری زندگی میں تاثیر کرے، تیری تاثیر ہماری زندگیوں میں کام کرے. تیرا قافلہ ہماری زندگی میں کام کرے، تیرا کلام ہماری زندگیوں کا پیچھا کرے، تاکہ ہماری زندگی بدل جائے اور ہم ہمیشہ کی زندگی کریں. یسوع مسیح کے نام میں آمین. آئیے ہم سب خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں، مل کر کہیں: اے ہمارے باپ
تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قصوروں میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک تمام مقدسین کے ساتھ اس حاضر جماعت اور ان کے گھرانوں کے ساتھ ابد تک ہوتی رہے۔ آپ سب کو سلام۔ گاڈ بلیس یو۔